اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آج جو ہے نا ہم بہت غلطی کیا، اور غلطی نہیں ہوئی ہم سے، مطلب بہت ہم مصروف تھے۔ ابھی دیکھیں ریکارڈنگ وغیرہ ہم سیٹ کر رہے تھے، وہ ویڈیو پہ اپلوڈ کرنا، وہ ساری چیزیں ہیں نا ایک الگ یہ کام ہے۔ تو تھمبنیل وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس میں بھی دھیان دینا ہوتا ہے، تو بالکل میرے ذہن سے نکل گیا، اور ہم ایڈوانس میسج جو آدھا گھنٹہ پہلے دیتے ہیں وہ نہیں دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دھیان دینا ہے کہ ایڈوانس میسج آ جائے گا، نہیں آئے گا، آ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو یہ نہیں ہے کہ کلاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے انتظار تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم تک انتظار کرنا ہے جب کلاس شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ذہن سے نکل جاتا ہے، کام کچھ رہتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لازماً جو ہے نا ویٹ کرنا ان دا سینس کہ وہ جو کلاس کا ٹائم ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اب لنک آ گئی کیا، ٹھیک ہے۔ کبھی ہی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اور اگر کلاس نہیں ہوگا تو ہم لازماً پوری کوشش کرتے ہیں اپنے کہ ہم پہلے سے ہی بتا دیں کہ آج کلاس نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کو ایک منٹ کیا دکھانا تھا ہم کو، بک بھی نہیں ملے گی، بس اگر آپ ہم کو ایک منٹ وقت دے دیں تو یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے تھے، اور دیکھیں نا آپ کو بہت غلطی ہو گئی یار، کیونکہ آج ہم کو دکھانا تھا آلموسٹ سارے لوگوں کو، تو پہلے سے لوگ میسج نہیں دیا تو دیکھیں تعداد بھی کم ہو گئی، اللہ رحم کرے۔ چلیں یہیں پہ تو تھی یار۔ اگر ابھی تو اب کتاب نہیں مل رہی ہے، بہت معذرت چاہتے ہیں۔ اس میں حدیث جو تھی نا، اصل میں ہم وہ کھوج رہے اس لیے کہ کیا نام ہے، اس میں حدیث جو ہے نا عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں سائڈ میں جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہوگا الفتن بعد میں جو جوائن ہوئی ہیں تو ان کے لیے تو بھائی اگر انہوں نے پہلا کلاس نہیں کیا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جنہوں نے جو اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی فرام دا ڈے ون الفتن کلاس میں جوائن ہے، اور جب سے یہ کلاس شروع ہوا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلی حدیث جو آئی تھی وہ آپ کو وہ تھی کہ کتاب جب ہم اوپن کیا تھا تو اس کتاب میں یہ حدیث تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نکل کے آتا ہے، خلاصہ کلام، کہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ قرآن کا آپ کو جو حرف ہے نا قرآن کا، وہ آپ کو رسم الخط صرف رہ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی صرف لیٹر رہ جائے گا، عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اب آپ میرے کو، آپ ماشاءاللہ ضمیر زندہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے لازماً فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بعض دفعہ کبھی استاد کی بھی تو بات ہو جاتی ہے کہ اپنی نفس والی بات نہ ہو جائے، ہے نا، تو اس لیے مشورہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ کو سجیشن بھی لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے لازماً جو ہے چاروں طرف دیکھنا ہے ماحول کو، اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے، اور دین مجھے جواب دینا ہے ابھی کے ابھی کہ کیا ایسا ہو رہا ہے دنیا میں کہ آپ کو میجورٹی کی ہم بات بولیں گے، جب بھی ہم آپ کو الفتن بیان میں ہم ہمیشہ یہ بات آپ کو ریکمنڈ دماغ میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے تو امت میں جو روگ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہرگز جو ہے کبھی بھی میرا مقصد وہ نہیں ہوتا کہ امت میں جو چھوٹا سا طبقہ یعنی تعداد کم ہی ہے، ہمیشہ نیک لوگوں کی تعداد کم رہے گی، تو ان کی طرف میرا کرٹیسزم ہے، نیور ایور، کبھی میرے منشے میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ضرور دماغ میں لے کے چلنا ہے، جو بھی بات بول رہے ہیں میجورٹی کی بات ہے، ٹھیک ہے، جو روگ امت میں لگا ہوا ہے اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے میجورٹی میں کہ آپ کو قرآن کے جو آپ کو صرف الفاظ رہ گئے ہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، اور بمشکل میرے اگر ایکسپیرینس میں دیکھا جائے تو آپ کو الفاظ سے بھی انسان چلا گیا ہے، پڑھنے کی بھی زحمت نہیں ہو رہی ہے۔ کیا آپ لوگ اس بات سے ایگری ہیں؟
چاروں طرف اٹھا کر نظر دوڑائیے. اپنی صرف بات نہیں کرنا ہے کہ ہاں ہم تو ڈیلی پڑھتے ہیں, ہم تو عمل کر رہے ہیں, اس کی بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر ان لوگوں کی بھی بات نہیں کر رہے جو تعداد کم ہے اور وہ عمل کر رہے ہیں, ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہو رہا ہے نا ایسا؟ میجورٹی کی آپ کو یہی بیماری لت لگ گئی ہے, رائٹ. اب چلیں آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نا, جس کا مفہوم, اسی حدیث میں بھائی قرآن کا رسم صرف رسم الخط رہ جائے گا, عمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے ہے آپ کو کہ مسجدیں جو ہیں سجائی جائیں گی, مسجدیں سجائی جائیں گی, لیکن آپ کو وہ عمل سے خالی والی جو بات ہوتی ہے نا, وہ دیکھیں نا, وہ کتاب ہی نہیں ہے یار. کتاب پڑھتے ہیں نا تو میں اپنا الفاظ نہ کچھ یہ ہو جائے, یا اللہ پتہ نہیں کہاں رکھا گئی وہ کتاب. ابھی ہم یہیں پہ لے کے بیٹھتے, ڈیلی پڑھاتے ہیں اس سے یار, پتہ نہیں, اللہ رحم کرے. تو وہ جو ہے نا مسجدوں کے متعلق سے ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی. کیا یہ ہو رہا ہے؟ مسجدیں سجائی جائیں گی, کیا یہ ہو رہا ہے؟ زمانے کی طرف نگاہ اٹھائیں, اور ابھی آپ کو جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ہے, مطلب آپ کے دل و نگاہ میں یہ بات ہے آلریڈی. مسجدیں سجائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. نیت کیا ہے ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ آرام کے لیے نمازی کے لیے سجا رہے ہیں, اے سی لگا رہے ہیں, وہ میٹر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, بس یہ بولا کہ مسجدیں سجائی جائیں گی. بھائی کب سجائی جائیں گی؟ پیچھے جو بات آ گئی وہ کیا بھائی, قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا تب ایسا ہوگا, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ بھی ہو رہا ہے, ایگری. چلیے اب یہ بات جو ہو گئی, اس بات کو ہم آگے کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک ہم جملہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ بولیے گا ہاں یا نا. کہ ہم یہ بولا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا صبح اٹھتے ہیں تو فجر ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن وغیرہ, اور اس کے بعد سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد سو کر اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ناشتے کے بعد کلاس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میرے کو آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ کام جو ہے فجر والا جو کام ہے, اور فجر کے بعد اذکار والا جو کام ہے, اذکار کے بعد تلاوت والا جو کام ہے, اور اس کے بعد اس طرح سے پے در پے, تو کیا ایک کام ہو رہا ہے ابھی اور ایک کام جا کے کل ہوگا؟ یا آپ کو میری بات سے اندازہ لگ رہا ہے کہ جب ہم ایک جملے میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ کیا ہے, پے در پے ہے, یعنی ایک کے بعد دوسرا ہو رہا ہے, گیپ کوئی نہیں ہے, رائٹ. گیپ مطلب آپ کو سال کا گیپ نہیں ہے, یعنی مطلب کوئی مہینے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. گیپ ہوگا یقیناً, ٹائم تو لگتا ہے نا بھائی ایک کام سے دوسرے کام میں کرنے میں, لیکن ویسا گیپ نہیں ہے جو آپ کو گیپ کہلائے, رائٹ. ایسا ہی ہے, میرے الفاظ سے آپ یہ ایگری ہے نا کہ ہم جو آپ کو یہ طریقہ کہا کہ بھئی ہم ایسے ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میرا اسکیڈیول یہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی فجر کے بعد جو ہے آپ ایسا کرتی ہوں گی, فوراً سے ایسا کرتی ہوں گی, بھائی 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ جو ہے نا ریسٹ لے لیتی ہوں گی, لیکن کرتی ہوں گی, ٹھیک ہے. انکلوڈنگ اس میں وہی کریں گے کہ بھائی ترنت ہو رہا ہے, فوراً ہو رہا ہے, اس کو فوراً ہی کہیں گے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہیں گے کہ بھئی بہت دیر ہو گیا. اب بات سمجھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث جو ہے, یہ جو ہے اس میں جو الفاظ ہے, ایک تو یہ کہ یہ ایک جملے میں ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک پوری بات ہے. ایسا نہیں کہ ایک ٹکڑا کبھی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا ٹکڑا کبھی اور. تو سمجھیے گا, قرآن کا رسم الخط ہو جائے گا, یہ ایک ہی دور میں ہوگا. پھر اس کے بعد مسجدیں سجائی جائیں گی, ایک ہی دور میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے رزلٹ نکل رہا ہے. اب یہی رزلٹ کو زمانے پہ اپلائی کیجئے کہ کیا یہ دونوں کام بیک وقت نہیں ہو رہا, ایک ساتھ نہیں ہو رہا. کیا رسم الخط کبھی اور ہوا تھا کہ آپ کو صرف نا الفاظ کا انسان جو ہے نا وہ قرآن کا لے رہا تھا اور بھائی مسجد آج سج رہی ہے؟ ایک ہی ساتھ ہو رہا ہے نا دونوں کام. ابھی تو وہ دونوں کام ایک ہی ساتھ ہو رہا ہے نا. اب آگے آئیے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ دور ہوگا تو تم کچھ بھی شک شبہ نہ کرنا. مطلب کہ کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے, یہ ہم اپنی طرف سے بول رہے ہیں, شک شبے والی بات ہی نہیں, کیونکہ آپ کو لٹمس ٹیسٹ بھی دے دیا. پہلے تو لٹمس ٹیسٹ دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو جائے گا, تم دھیان دینا, آنکھ بند کر کے پٹی
مت چلنا دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ضمیر زندہ رکھنا اور ہے نا دیکھتے رہنا، نظر رکھنا، اپنے تقوی کی نگاہ چاروں طرف رکھنا کہ ایسا ہو رہا ہے کیا، پھر ملانا، یہ یقین رکھنا کہ ہم جو کہہ دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا، اب تمہیں یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، ناؤ اٹس ٹائم ٹو اپلائی آن دا ایرا، زمانے پہ اپلائی کرنے کا وقت ہے۔ اب آپ کا ضمیر زندہ، نفس کی کوئی بات نہیں، آپ نے خود سے پوچھا، آپ کے ضمیر سے آواز آئی، آپ کو یہ ہو سکتا ہے، تقویٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی کہ میری اپنی سوچ ہو جائے، ایسا تو لگ رہا ہے، ہاں میرے اندر سے تو آواز آ رہی ہے، لیکن چلو سجیسٹ کر لیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، تو اسی لیے ہم کو یہ بات لگی تو ہم آپ سے پوچھا، آپ بھی ایگری ہیں، دوسرا کوئی بول رہا ہے تو وہ بھی ایگری۔ بھائی کسی شخص سے ہم نے جب پوچھا تھا، عالم دین تھے ماشاء اللہ، جب ہم ان سے یہ بات اسی طرح سے جیسے ہم آپ سے پوچھا نا ایک ایک کر کے، تو پھر اس کے بعد ہم پوچھا کہ کیا اس میں شک شبہ ہے کہ ابھی ویٹ اینڈ واچ والی بات، کہ ابھی اور انتظار کیا جائے، بھائی ابھی نیکی ہے، یہ ہے وہ ہے، بولیں کہ 110% ہے کہ یہ وہی دور ہے جو آپ کو مطلب جنگل میں چلے جانا اور پھر ہے نا ایمان بچانا، وہ بعد میں حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ تو ایک علماء جو ہے کا طبقہ یہ بات مانتا ہے۔ بہرحال تو یہ کام ہو جائے تو پھر کیا بولا کہ جب ایسا ہوگا تو اس وقت کے علماء کرام، ٹھیک ہے، اشارہ اس میں آپ کو علماء سو کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کے علماء کرام جو ہوں گے زمین پر، مخلوق جو بس رہی ہوگی، انکلوڈنگ لیونگ تھنگ، انکلوڈنگ نان لیونگ تھنگ، ٹھیک ہے، یعنی مخلوق کا مطلب کریچر، بھائی لیونگ تھنگ بھی ہو سکتی ہے، نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت کے علماء کرام کب، جب یہ کام ہو جائے جو پیچھے ہم تذکرہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ تم پر چھوڑ دیا، بھائی تم دیکھنا، زمانہ پاؤ گے تو تم دیکھنا، ٹھیک ہے، ہم تو بتانے کے لیے نہیں رہیں گے، ہم تو بتا کے چلے جا رہے ہیں اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، تمہیں امانت کے طور پہ دے دیا، تم سنبھالنا اس کو۔ تو اب یہ ہو جائے تو اس وقت کے علماء کرام جو ہوں گے زمین پر بسنے والی مخلوق، تمام مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ آسمان اور زمین کا بھی آپ کو ورڈ ہے، یعنی آسمان میں بھی جو مخلوق ہے، زمین میں بھی جو مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے بدترین ہوں گے، فتنے ان سے نکلیں گے اور انہی میں جا کر ضم ہو جائیں گے، یعنی مطلب انہی سے فتنے نکلیں گے، وہی فتنہ پرور ہوں گے، اور وہ فتنہ پرور جو ہو نکالیں گے فتنہ، تو آپ کو دنیا کو تو بہکانا جو ہوگا ہی، پھر لاسٹ میں آ کے انہی پہ جا کے فتنے ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی انہی کے اندر ڈھک جانے والی جو بات ہوتی ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہ بات جو ہے، اس کو جو ہے، اب ہم یہ بات جو ہے اب جب زمانے کے سامنے رکھتے ہیں، ایک تو یہ ایکسپلینیٹری نیڈڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ بس بول دیا اور اس کو سمجھ گئے آپ، اس کو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات بولنا چاہ رہے ہیں کہ کمنٹری سب سے پہلے یہ آتی ہے میرے اپنے گھر سے، اور آپ کو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے حق لے کر جب آپ چلے تو کس نے سب سے پہلے کویشچن کیا، کس نے سب سے پہلے آپ کی خلاف ورزی کی، کس نے سب سے پہلے ہوں کیا، ایٹیچیوڈ دکھایا، گھر والوں نے کیا، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں نے کیا، تو وہ تو بٹ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرے گا معاملہ ہوگا ویسا۔ تو بھائی یہ ہوا کہ تمہیں علماء کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں جو کمی ہے تمہیں نہیں بتانا، ٹھیک ہے، یہ کمنٹری آتی ہے۔ تو ہم یہ بولا نہ ہی ہم علماء کے خلاف ہیں اور نہ ہی ہم لوگوں کو، میری بات سے آپ میرے لوگوں سے، میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کے اندر یہ والی بات، اگر انہوں نے میرا پورا سنا ہوگا تو یہ بھی شرط ہے، بھائی ظاہر بات ہے چھوٹی بات ادھوری بات سن لیں گے تو وہ تو کچھ کا کچھ شیطان بیٹھا ہی دے گا دماغ، ان کو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے چاہتے ہیں تو بھائی ہم جو ہے اپنی زبانی بولیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ایگزیجریشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا چڑھا کے بول رہے ہیں، کہ آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ اس بات کو نہیں تسلیم کریں گی کہ آپ کو مطلب آپ ہے نا علماء کرام کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، ہم علماء کرام کے خلاف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب میرے نبی نے یہ بتایا ہے اور اس کو ڈیٹیل سے سمجھانا میرے اوپر، جب ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی، جب ہم یہ حدیث جان گئے، تو کیا حدیث چھپانا گناہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دوسری حدیث ہم بھول جائیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پہنچانا ہے ہم کو، جاننا ہے تو پہنچانا ہے، عمل میں ساتھ میں، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ عمل، تینوں کام تو ایک ساتھ ہوگا نا، اور پہنچانا بھی جیسے ہے، جیسے پہنچانے کا حق ہے، جیسے شریعت نے کہا ہے، ایسا نہیں کہ بس بول دیا علماء تو علماء کی طرف اشارہ کس طرف ہے دیکھنا ہے، جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ لہکا دینے والی بات۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کو جو ہے نا، یہ اتنا بھی لائٹ کام نہیں ہے، آری بات سمجھ میں، یہ پہنچانے والی بات۔ اب یہاں پہ بھی شیطان بٹھایا تھا دماغ میں کہ ارے باپ رے باپ بہت ہارڈ کام ہے اور بہت نا تھوڑا تھوڑا میں نا بہت پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے سو ہم نہیں کر سکتے، بھائی ذمہ دار نہیں، ذمہ داری اٹھانا ہے لیکن سترک رہنا ہے، بس آپ کو لے کے چلنا ہے، پروز اینڈ کونس، ہو گیا،
ٹھیک ہے, بیٹھ نہیں جانا, فل اسٹاپ دے دیجیے گا تو پھر تو شیطان کو موقع مل جائے گا, اور الٹا کا پلٹا بول دیجیے گا تو یہ بھی شیطان کو موقع مل جائے گا. الٹا کا پلٹا کو تو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کل کی, انداز چینج ہو جانا, الفاظ کا گھٹا دینا بڑھا دینا, یہ ساری چیزیں. تو بھائی اب کیا ہے, کیا بتانا ہے, جب یہ بات آ گئی, میرے نبی نے خود فرما دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا, تو بتانا ہے. اب یہاں پہ ڈیسیژن آتا ہے کہ کیسے بتانا. بھائی جیسے بتانا ویسے ہی جیسے بتایا گیا ہم کو, ٹھیک ہے, جیسے حدیث میں کہا. تو بھائی علماء جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بدترین ہوں گے, تو بھائی علماء کون ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو وہ علماء سو ہیں, ٹھیک ہے. علماء سو کی میں نے بتا چکے آپ کو کہ آپ کو سو کا الفاظ قرآن میں بھی آیا ہے, سو ان, ٹھیک ہے, سو ان, سو ان, سو ان, تو یہ الفاظ آیا برائی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن میں آپ دیکھیے گا سورہ بقرہ میں ہے یہ ورڈ, برائی کو, یعنی ویسے علماء جو حق سے ہٹ جائیں گے, ٹھیک ہے. بظاہر وہ دنیا ان کو علماء سمجھ رہی ہوگی, عالم کا ٹیگ دے رہی ہوگی, لیکن وہ کیا ہوں گے, وہ ایک نمبر کے جاہل ہوں گے, ٹھیک ہے. جاہل ورڈ اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تسلی کے ساتھ آپ میری بات پہلے سن لیں گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. شاید آپ کو ابھی برا لگ رہا ہے لیکن بات پہلے تسلی سے سن لیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ جاہل ہوں گے شریعت کی نگاہ میں, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے آپ کو فتنہ پرور ہوں گے, ٹھیک ہے. فتنہ پھیلانا ان کا منشا ہوگا. بھائی عالم دین علماء حق ایسا نہیں کر سکتے, رائٹ. بھائی آگ جو ہے وہ جلاتی ہے, کوئی کہے کہ آگ بجھاتی ہے, تو یہ کامن سینس سی بات ہے کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا. میرا رب علی کل شیء قدیر ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن نارمل تو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب چاہے گا وہ تو ایسا بھی کر دے گا, ٹھیک ہے. تو نارمل ایسا نہیں ہے بھائی, دماغ نہیں ایکسیپٹ کرتا, عقل نہیں ایکسیپٹ کرتی, ٹھیک ہے. تو بھائی علماء کا مطلب ہی ہے کیا, حق, ٹھیک ہے. علماء کا مطلب ہے حق. علماء جو ہے آپ کو وراثت میں جو دین جو ہے نا, جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ علماء جو ہیں حق والے, وہ کیا ہے, میرے وارث ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس پونجی کیا ہے, میرے پاس پونجی کیا ہے, شریعت ہے, اسلام ہے, قرآن ہے میرا, ٹھیک ہے. اب ہم بھائی دنیا میں درہم و دینار تو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں بھائی, اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں, امت کو دے کے جا رہے ہیں, سونپ کے جا رہے ہیں. بھائی امت کا کام ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کرے, پھر عالم بنے, پھر یہ عالم حق جو ہے وہ کیا ہوگا, آگے جو ہے نا میرے وراثت کو پھیلائیں گے, یہ وارث ہے, سمپل, ٹھیک ہے. ایسا تھوڑی کہ علماء کو خاص بن جائیں گے, بھائی یہ ہوں گے ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا, ایسا نہیں ہے. انہوں نے علم لیا تو عالم بنے, سمپل, سب کے اوپر ذمہ داری تھی, ٹھیک ہے. اب اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانے تو الگ بات ہے, ٹھیک ہو گیا. تو بھائی یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو ایسے بھی سو کالڈ علماء ہیں جو آپ کو کیا ہے, شریعت کی نگاہ میں نپٹ جاہل, ٹھیک ہے. اب ہم یہ الفاظ بول رہے ہیں تو اس لیے سختی سے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے آپ کو جب اعمال آپ دیکھیں گی تو آپ مطلب ایسا جی کرے گا نا کہ آپ مطلب اتنا خون کھولے گا کہ آپ ہم کے بتا نہیں سکتے آپ کو. اور ایسے فطرت کے لوگوں کو بالکل آشکار کرنا اس وقت کا فریضہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ نیت کیا ہوگی, اس سے پرسنل میرا جھگڑا ہے اس لیے نہیں, نیت یہ ہوگی کہ صرف امت کے غم میں, صرف امت کے درد میں, کہ بھائی دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسی شخصیت, آ رہی بات سمجھ میں, عالم کے نام پہ, دین کے نام پہ, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر آشکار کرنا, ان کی خطا کو بتانا, ان کی برائی کو ہائی لائٹ کرنا, ان کے فتنے کو بتانا, ان کی جو ہے آپ کو وہ کیا بولتے کانسپیریسیز کو بتانا, آپ کو نیکی ہے, کہیں سے غیبت نہیں ہے, یہ کسی اینگل سے نہیں, ٹھیک ہے. یہ دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ نا ہر بات میں غیبت, ہر بات میں چغلی, نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر آپ کی ذمہ داری, اگر آپ نے نہیں بتایا تو آپ گنہگار ہوں گی. اگر آپ کو کسی ایسے عالم جو سو کالڈ عالم, جاہل انسان کی جو آپ کو دنیا میں مشہور ہے سو کالڈ عالم ہے, اور وہ جو ہے نا اس طرح سے وہ اس کے اندر مطلب بالکل اوپن ہو کر وہ فتنہ پرور ہے اور بالکل ایک اچھے خاصے طبقے کو گمراہ کر رہا ہے, آپ کے اوپر لازم ہو گیا, ذمہ داری ہو گئی کہ آپ نا دوسرے کو بتائیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں بتائیے گا تو بہت بڑی پکڑ ہوگی, یاد رکھیے گا قیامت کے دن. تو ایسے لوگوں کو آپ کو بالکل ہائی لائٹ کرنا ہے, اور ایسے لوگوں کی پھر کچھ بھی نہیں سننا ہے, ٹھیک ہے. کیوں بھائی, خیر ہوگا ان کے اندر, ایسا نہیں کہہ رہے ہیں, 1% خیر ہوگا. اگر مان لیا کہ علماء سو ہیں, برے ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں, تو 99% برائی ہے, تو 1% اچھائی ہوگی, لیکن ہمیں 1% ان سے نہیں لینا ہے. وجہ کیا, تکبر نہیں, تکبر نہیں, ہم بہت اچھے سمجھ رہے ہیں خود سے تم کو, نہیں, یہ بھی وجہ نہیں, ٹھیک ہے. تمہارا تو معاملہ ہی کیا ہے رب جانے, ہم کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے اتنا فتنہ پرور ہونے کے باوجود بھی تمہارے کوئی ادا پسند آئے, ہم اس کو میٹر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 1% لینے کے چکر میں 99 سے گزرنا پڑے گا, اور یہ 99 کے اندر بھائی میری طاقت نہیں ہے میرے ایمان میں کہ ہم 99% جو برائی تمہارے اندر ہے اس کو ہم برائی سمجھ کے اور اس پہ پورا چل کے بچا کے 1% اچھائی
لے لیں گے. سو بھیا مبارک ہو تم کو جو ہے اللہ اصلاح کرے تمہاری، لیکن تمہاری برائی کو ہم دھڑے سے عام کریں گے اور نہ تمہاری اچھائی ہم کو قبول ہے. ہم نہیں مطلب قبول یعنی مطلب کبھی ایسا ہو گیا کہ ڈائریکٹ کوئی اچھائی بات نظر آ گئی تو بھائی وہ تو فور این انسٹنٹ آپ کو حکمت تو لے لینی ہے، کہیں سے بھی کافر سے بھی اگر حکمت ملے گی تو وہ لے لینا، لیکن ایک باقاعدہ جو ہے ہم ان کو چوز کر لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی چلو ان کی نگیٹیوٹی ہے کوئی بات نہیں، تو نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پلس دوہرا یہ کہ آپ کو کیا ان کے فتنے کو آشکار کرنا ضروری ہے. Got this؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے جو ٹاپک تھی وہ کیا تھی؟ ایسے لوگوں کی تھی جو استاد نہیں بنانے کے لائق تھے، پلس ان کے اندر جو کمی تھی اس کو آپ کو مطلب کہ سمجھ کے انکار کر دینے والی بات کہ بھائی ان کے اندر کمی ہے تو وہ ہم نہیں مانیں گے، ممکن ہے اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ تھے. ٹھیک ہے، ان کو بھی استاد کی لسٹ میں ہم نہیں رکھ رہے تھے، لیکن ایسے لوگ جو ہم آج بتا رہے ہیں یہ بالکل ان سے جو ہے نا، یہ آپ کو ہے نا جنگ ہے، ان سے لوگوں سے قتال کا حکم ہے، لیکن ہم قتال ابھی نہیں کریں گے. ظاہر بات ہے خلافت نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے تو ہم اپنے مرضی سے جو ہے نا وہ والی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو ان کے اوپر فتویٰ وہی لگتا ہے جو آپ کو قرآن کی وہ آیت ہے کہ بھائی باغی ہیں یہ لوگ دین سے جو ہے مطلب اس طرح سے دور ہیں جیسے مطلب ہم کیا ہی بولے، مثال بہت ساری ہے حدیث میں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو پہچانا کیسے جائے؟ بھائی پہچاننا بالکل آسان ہے، کوئی اس میں نہیں کہ آپ نے عالم جو ہے نا بننا ہے اور اس کے بعد پہچاننا، بالکل ان کا جو فتنہ ہے اوپن ہوگا. اب یہ ساری بات بولنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا شاید ایگزیجریٹ ہو گئے یا پھر ہم کو غصے میں آ کے بہت زیادہ، بالکل ہم ایگزیکٹ ورڈ بولا ہے، بلکہ اس سے بھی ہارڈ ورڈ اگر یوز کر کے ہم بولیں تب جا کے اگر ان کی ہے نا سختی اور ان کا فتنہ، ان کے فتنے کی سختی پتہ چلے تو ہم وہ بھی یوز کر لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم یوز کر لیں. لیکن چلیں، یہ جو ہے اتنی بات بولنے کے بعد اب ہم آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتے ہیں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو یہ الفاظ یا جو کچھ بھی 20 منٹ 15 منٹ بولا، جو بھی یہ الفاظ بھی شاید کم پڑ رہے ہیں، ان کا فتنہ اتنا زیادہ عروج پر ہے. لیٹس سی. ٹھیک ہے، ویٹ، اب دیکھیں ذرا کہ کیا جو ہے نا چل رہا ہے سینیریو. ٹھیک ہے، لیٹس سی. پہلے تو سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا. سب کو دکھ رہا ہے؟ ویڈیو دکھ رہا ہے؟ یہ تو بھائی تھوڑا سا ہے بس، کچھ بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ہے بس، اس سے کہیں زیادہ ہے آگے نکلا ہوا فتنہ. ٹھیک ہے، لیٹس سی. یار اس کو رہنے دو ایسے. یار ایک منٹ اس کو نا ہم میکسیمائز کر دیتے ہیں. یہ اب دکھے گا انشاءاللہ، ملاتے نہیں ہیں، آپ اطمینان سے دیکھیں. برائٹنس اور یہ کوئی ایک خاص طبقہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی ایک خاص طبقہ نہیں ہے. یہ آپ ہے نا، یہ صرف سوچیے گا، اس سے آپ ہے نا ایک چیز نکالیے گا، پتہ ہے کیا؟ آپ سوچیے گا صرف بریلویوں میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بریلویوں میں نہیں ہے، سارے میں مطلب کچھ نہ کچھ ہے، کہیں نہ کہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئی فرقے کو بدنام نہیں کیجیے، بس جہاں جیسے ایسے دیکھیے گا نا، چاہے کوئی فرقے کا رہے، ریجیکٹڈ لسٹ میں، کمپلیٹلی ریجیکٹڈ لسٹ میں. پلس تمہاری بھائی فتنے کو ہم آشکار کریں گے اور پورے غصے کے ساتھ کریں گے. یہ نہیں کہ نا مطلب ہاں فتنہ ہے ان سے بچو، یہ وہ نہیں، جیسا جو چیز ہے ویسے کریں گے پورے فورس کے ساتھ. ہم کو ہنسی بھی آ رہی تھی جب ریکارڈ ہم کر رہے تھے، تو خیر ریکارڈنگ آف ہی کر دیتے ہیں، مطلب والیوم. یہ دیکھیں، یہ مسجد میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسجد میں ہو رہا ہے. سی دس. کسی کو کوئی سرچ اور گوگل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بس ہم آپ کے اصلاح کے لیے بس یہ کر رہے ہیں. اور اب کا لباس پہن کے دیکھ رہی ہیں،
जुब्बा है ना। या अल्लाह। ये क्या कर रहे हैं मौलवी साहब, जो है ना ये बयान दे रहे थे और इनको अचानक से पता नहीं क्या हो गया, पंखे में लटक गए। ठीक है, वजद तारी हो जाता है इन लोग पे, ये बोलता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, ये मतलब ये अल्लाह के इतना खौफ में आ गए कि ना अजीब सी इनकी हरकत होने लग गई। देख रही है कहाँ से कहाँ इबलीस ले जा रहा है। बहुत ज्यादा अफसोस आता है, बहुत ज्यादा ये हरकतें। ठीक है, ये हरकतें हैं मौलवियों की हरकतें हैं, ये कहलाते हैं जो। ठीक है, अब सीधे अब ये ना हम यहाँ से चलें, कोई बात नहीं, यहाँ देखें पहले आप। यार बलर हो गया, एक मिनट। या अल्लाह क्या हो गया। ये बयान दे रहे हैं सीधे, ये इनको क्या होता है देख रही हैं। ये बीच बीच में ना इन लोगों ने वो जो ना वो क्या बोलते हैं उसको लगाया होता है। ये भगा रहे थे, मतलब किसी को इनके ना, इनके अगेंस्ट कोई आ गया था, तो वो उसको बोले चल निकल 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 यहाँ से। इसमें आवाज है। मेमे को छोड़िए, वो सब मेमे मामा छोड़ दीजिए, पहले बात ये है कि जो सुनना है वो हंसने की बात ही नहीं है यार, इससे ज्यादा रोने की बात है। पता है ये जो है ना, ये बहुत बुरी तरह से बोल रहे हैं। मैं आवाज आवाज नहीं सुनाया आपको, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से बोल रहे हैं कि मेरे फिरके का आदमी ने निकल यहाँ से। निकलता है कि नहीं, बड़ा आ गया मुंह उठा के, पता नहीं क्या, ये आलिम है। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो अखलाक का दर्स उम्मत को सिखा रहे हैं। ठीक है, निकल 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 यहाँ से। तो मुंह उठा के आ गया, निकलेगा निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस तरह से पूरा गुस्सा आ रहे हैं। बयान शुरू कर रहे थे, बयान से शुरू करने से पहले देखा इन्होंने कि अरे ये कौन आदमी है, ये लोग सब बैठा हुआ है यहाँ पे, मेरे फिरके का नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मौलवी हजरात हैं। ठीक है, जिन्हें जाना होगा वो जा सकती हैं, लेट तो हो ही रहा है, लेकिन हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, बहुत मेरा सीना खोलता है। पता है ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं ना कि ए पकड़ लो, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको जी, पगड़ी इन लोग की रहती है ना, पगड़ी पकड़ लो तुम जन्नत में चले जाओगे, इस तरह से। ये इसकी आवाज हम जरा सुनाते हैं, ये नारे तक भी लगा बेड़ा गर्क कर दिया, इनका गला फुल टाइम चोक हो गया। बैठे हुए गले के साथ इन्होंने फिर से नारे लगाने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा भी मौलवी साहब के गले में हंसने का कोई मकाम नहीं है, ये तो हंसने का वीडियो बना है। नारे तकबीर कर रहा है। समझ आया। अभी देखिए, ये मिलाद की है। ठीक है, मिलाद हो रहा था, वो कहीं हो रहा होगा मिलाद, और इस तरह से ये काम क्या कर रहा है देखें, डांस कर रहा है। ठीक है, ये पता नहीं क्या बना हुआ है अजीब सा, वो जोकर टाइप से क्या बना हुआ है, अल्लाह जाने। ये डांस कर रहा था। स्पीड करने का है क्या, स्पीड भी नहीं हो सकती, खैर कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला या अल्लाह। ये जो है देखिए कैसे दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं। अब इनको पता नहीं क्या हो गया अचानक से। देखिए,
سبحان اللہ کر رہا ہے سب، دیکھ نہیں ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے حرکت پہ. جاہل پڑھانے والا، بات بتانے والا، جاہل عوام. یہ تو ہنسی کیا نکل لگاتا ہے نا، لوگ بہت غصہ آتا ہے. میویز تو ہے ہی ہے یہ، لیکن دیکھیے اور غلطی سے یہ مولوی بن گیا، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور خطبہ دیتے ہوئے بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے. کیا رکھا ہوا تھا کہ اچانک یہ ایسی اچھل کود کرتا ہے کہ کرسی ہی توڑ دیتا ہے. کرسی ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. پیچھے عوام کو صرف سنیے کہ عوام کیسے دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کیا کر رہا ہے دیکھ رہی ہیں؟ اللہ اکبر. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سجدہ کر رہا تھا، دیکھا آپ نے؟ اس سے پہلے سجدہ کر رہا تھا وہ. یہ برتھ ڈے ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ یہ برتھ ڈے ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا، مطلب جو بھی ہوں گے عالم ان کا برتھ ڈے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پارٹی ہو رہی ہے پوری، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ لا حول. بس تھوڑا سا ایک اور یہ نا کمنٹری ذرا سا آپ سن لیں کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر اسرار ایک گمراہ شخصیت کے حامل ہیں. اس کے عقائد بہت ہی فاسد قسم کے ہیں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے عقائد کے وہ حامل ہیں، جس کی صراحت انہوں نے اپنی تحریروں میں بھی کی ہے، تقریروں میں بھی کی ہے، اور وہ تقریریں اور تحریریں آج بھی موجود ہیں. لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے. علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے باتوں میں جائیں. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے ایم بی اے کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایس سی کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا؟ یہ حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بچائے ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے فتنوں سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ بالکل کہیں ڈھکی چھپی بات ہے. آپ بتائیے کہ ان لوگوں کا فتنہ ڈھکا چھپا ہے؟ کہیں سے کوئی انگل سے ڈھکا چھپا ہے جو ہم یہ ہے نا، میرے کو شیطان پٹی پڑھاتا نہیں با، یہ ہو جائے گا، چغلی ہو جائے گی تو گناہ ہو جائے گا. کچھ نہیں بولیں گے تو گناہ ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایسے لوگوں کو جاننے کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑا متقی اور تقوی ضمیر بول دیتا ہے اندر سے. آ رہی بات سمجھ رہی ہے نا کہ ضمیر انسانیت ہے یار، وہ بول دے گی اندر سے کہ یار یہ تو عجیب سی ہے حرکت، یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے، اسلامیت کیا رہے گی اس میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، دین اسلام جان کر کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں، عام انسان بھی جو نہیں جانتا نا اس کو بول دیں گے تو مان جائے گا. صحیح بات ہے. تو کیا نام ہے، اس طرح کی تو حرکتیں ہیں. یہ افسوس تو اسی بات کا کہ یہ عالم کہلا رہے ہیں. بات یہ ہے، سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ حدیث اصل میں اشارہ ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ان لوگوں کو پہچاننا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتنے فتنے ہیں نا ان لوگوں کے کہ ڈھکی چھپی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ڈھکی چھپی کوئی بات ہی نہیں ہے. بتانا ہے ان کو جس طرح سے یہ اپنے فتنے کو اشکار اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اس طرح سے ہم بھی کمر کس لے کے نا، ہم بھی جو ہے نا کسی طرح سے جو ہے نا ان کے فتنے کو پنپنے اور بڑھنے سے نا جہاں ہو سکے گا نا وہاں روڑا بنیں گے ان کے لیے انشاءاللہ. آمین. جتنی طاقت ہو سکی. ہم یہ نہیں دعویٰ ٹھوک سکتے کہ ہم نا ان کے سارے فتنے کو ختم کر دیں گے، لیکن اپنے اندر جتنی پوٹینشیل ہے جہاں جہاں جائیں گے، وہ ہے نا شعر، وہ شاعر کہتا ہے کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے،
کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، کم سے کم کچھ خار ہی کچھ کانٹا ہی کم کر جائیں، ٹھیک ہے، پورے زمین کو گلزار نہیں کر سکتے، اپنے حصے کا تو کام کر کے چلے جائیں جہاں سے گزرے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ جاہل بناتے ہیں، جاہل ہوتی نہیں عوام، پہلے یہ ٹریننگ کرتے ہیں سارا کر کر کے یہ گھٹی میں دیا جاتا ہے بچوں کو، پورے ان کے نا ٹرین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہے نا غوث اعظم اور وہ ساری چیزیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنا عوام جاہل نہیں ہوتی، سب ان کا کارنامہ ہے، سب ان کے فتنے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے جو ہے نا اب چھوٹا بچہ بتائے یہی سب دیکھے گا اور ساری چیز سیکھے گا تو سیکھے گا نا بھائی، تو بتانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے فتنے کو اشکار کرنا ہے، اور دم دو ٹوک لفظوں میں، کچھ نہیں جھجکنا ہے کہ ان کا نا ذلیل ہو جائیں گے اور یہ مسلمان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، سب سمجھ لیجیے گا کہ اس وقت شیطان کا فتنہ ہے، دماغ میں شیطان خیال ڈال رہا ہے تاکہ ہم یہ کام سے رک جائیں، روکنے سے، اور تاکہ وہ اپنا فتنہ جو ہے اس کے لیے دم وہ جو ہے نا راستہ کلیئر ہے، بھائی ہم دڑیلے سے اپنا فتنہ پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنت عمل کی توفیق دے۔ یہ آپ کو سیریز کا آخری پارٹ تھا جو اختتام پذیر ہوا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔